کیسے کام کرتا ہے، وہ ہارڈ ویئر کون سا ہے جدھر یہ کام کرتا ہے، یہ فیکٹری ہے، یہ بہت امپارٹنٹ چیزیں ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو بیس کو اگر آپ کے ذہن میں ہوگا نا، یہ علم کے دروازے خود بہت کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج تک جو مسلمان 12-13 صدیوں سے جہالت میں جا چکے ہیں نا، تو کوئی ایجادات کسی میں مسلمانوں کا نام نہیں آ رہا، یہ ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہمارا خطہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زرخیز خطہ یہ خطہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم علم سے دور ہو گئے ہوئے ہیں۔ جو علم ہے وہ بھی ہمارے پاس آلموسٹ مفقود ہے، اور بلکہ غلط ہو چکا ہے۔ 3 طبقے جو کسی معاشرے کو کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں، میں کافی دفعہ بتاتا ہوں، یہ میں بار بار بتاتا ہوں، وہ ہمارے علماء ہوتے ہیں، وہ ہمارے دانشور ہوتے ہیں، وہ ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ تینوں طبقے ٹوٹلی جہالت میں گر چکے ہیں۔ علم نام کی کوئی چیز نہیں، جو علم ہے بھی ان کے پاس وہ بھی غلط ہو چکا ہوا ہے۔ اس لیے میں بالکل خاص سے یہ باتیں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ ہمارا نظام، ہمارا سسٹم انسان کا علم کے حوالے سے یہ کیسے کام کرتا ہے۔ آج تک بڑا عرصے سے تاریخ میں انسان سمجھتا رہا ہے کہ علم کا سارا دار و مدار انسان کے دماغ میں ہے، لیکن آج قرآن پاک پر غور و فکر کرنے سے انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ علم کا سورس اور منبع اور ہر عمل کا سورس اور منبع انسان کا دل ہے، انسان کا نفس ہے۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر آپ اس کو صحیح کر لو تو آپ جنت کے راستے پر چل پڑو گے، یہی آپ کی کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن میں اس کو مزید تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ دل کیا ہے، نفس کیا ہے، قلب کیا ہے، روح کیا ہے اور دماغ کیا ہے، اور اس سے عقل کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ سارا سسٹم کیسے کام کرتا ہے، یہ میں چیزیں بتاؤں گا۔ اس سے آپ کو قرآن پاک پر غور و فکر کرنے سے 100% آپ کے لیے رہنمائی ہوگی۔ ان چیزوں کو سمجھے بغیر، ان چیزوں پر غور و فکر کیے بغیر میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی انسان قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو ہم علم سے دور ہو گئے ہوئے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے بیس سے ہم علم سے ہٹ گئے ہوئے ہیں۔ جب علم غلط ہو جاتا ہے تو عمل اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، عمل خود بہت غلط ہوگا، اور عمل غلط ہوگا تو اس کا نتیجہ آف کورس وہ غلط نکلے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہر چیز کی بیس علم ہے۔ تو میں اس کی طرف آتا ہوں، یہ ساری باتیں جو اس کے بارے میں بتاؤں گا، میں اتنی لمٹ تک بتاؤں گا جو قرآن پاک سے ہمیں اشارے ملتے ہیں، جو قرآن پاک سے ہمیں آیات مبارکہ اس کے متعلق ہیں، ان کو اگر ساری آیات مبارکہ کو انسان کے ابتدا سے، انسان کے آغاز سے شروع کریں تو یہ ساری چیزیں انسان کو یہ سمجھ آتی ہیں۔ پہلے یہ بات سن لیں کہ ایک انسان جو ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ میں اس کا ڈھانچہ بیان کرتا ہوں، انسان کے آغاز سے شروع کرتا ہوں۔ انسان کا آغاز کیسے ہوتا ہے، انسان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ یاد رکھو، میں یہ ساری باتیں جتنی بتا رہا ہوں یہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے کی ساری قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں، ان کو اکٹھا کر کے تو ان کو ایک ترتیب دے کر یہ ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو مٹی سے، کچھ جگہ پہ چیکنی کھنکھناتی مٹی سے، جو دلدلی مٹی ہوتی ہے، جو دریاؤں سمندروں کے کنارے پر ہوتی ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کئی صدیاں لگیں اس کا حیوانی قالب تیار ہونے میں۔ تو حیوانی قالب زمین سے اسی طرح گایا گیا، اسی طرح پیدا کیا گیا جس طرح
دوسرے جس طرح یہ پودے زمین سے اگتے ہیں اسی طرح زمین سے انسان کو حیوانی قالب کو تیار کیا گیا، اسی طرح گایا گیا، اس میں صدیاں لگیں اس قالب کو تیار ہونے میں۔ اور پھر دوسرے سٹیپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں وہ خصوصیت رکھی جس سے یہ اپنی نسل کو یہ کنٹینیو کر سکے، اس میں کنٹینیوٹی آ سکے، اس اپنی نسل کو آگے چلا سکے۔ اور پھر تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ میں نے اس کو نقص سے دور اس کے کر کے اس کے اندر خیر اور شر کا مادہ رکھا۔ یہ مختلف جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لیکن سورہ سجدہ میں یہ تینوں سٹیپ ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن طِین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن طِین ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَاءٍ مَهِینٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں وہ سچ رکھا جس سے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیہِ مِن رُوحِهِ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو نقص سے دور کیا، وَنَفَخَ فِیہِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سورہ شمس میں فرماتے ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، میں نے اس کو نقص سے دور کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر میں نے اس میں خیر اور شر کا مادہ رکھا۔ پھر یہ آگے عمل کی بات ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ پھر یہی جو خیر اور شر ہے اس کو انسان کس طریقے سے آگے، پھر یہ ساری تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک قرآن کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں عوامی طریقے علم کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی قوم کو، اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے، جس سے ایک ایسا علمی انقلاب ملک میں آئے گا۔ کیونکہ علم کا آغاز جب انسان کسی بھی علم کو حاصل کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ انسان دل سے کوشش کرے اس چیز کو، اس علم کو، اس علوم و فنون کو، اس کی بیس، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی اصلیت سے سمجھنے کی کوشش بھی کرے، تو پھر علم پیدا ہونا خود بہت ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بڑی کتابیں پڑھ پڑھ کر بڑے بڑے لوگوں کے پاس اصطلاحات کی فیکٹری دماغوں میں لگی ہوئی ہیں، لیکن جب وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسی ہوتا ہے جیسے آرٹیفیشل مشین کا بٹن دبا دیا، اس میں کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا بیان کرنے کا، لیکن ایسے جیسے وہ مشین چل پڑتی ہے، آرٹیفیشل مشین، اور اس کے پیچھے اتنا بڑا ذخیرہ کتابوں کا پڑھ پڑھ کر، لیکن وہ علم آپ کا نہیں ہوتا، وہ کسی کا علم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک جس طرف توجہ داتا ہے، جہاں سے علم کا آغاز ہوتا ہے، ہم اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک کا وہ شعور دیں گے جس سے آپ دنیا کی قیادت کر سکیں گے، اس قابل ہوں گے۔ آج ہمارے ملک کا اور کوئی مسئلہ نہیں، یہی ایک مسئلہ ہے کہ ہم آج تک جب سے پاکستان بنا ہے بالکل ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ملک کو فیوڈل کے جگیرداروں کے، پھر سرمایہ داروں کے، ان فیوڈل کے مقابلے میں لے آئے، اور علم کے دروازے ہمارے آہستہ آہستہ بالکل بند ہو گئے۔ ہمارا سلیبس لکھنے والے لوگ خود جاہل ہیں، خود ان پڑھ ہیں، وہ کون سلیبس لکھے گا، وہ کون کتابیں وہ لکھے گا جس سے لوگوں کو شعور آئے گا قرآن کا؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم آج تک کوئی اچھا عالم نہیں پیدا کر سکے، کوئی اچھا دانشور نہیں پیدا کر سکے، کوئی اچھا سیاستدان نہیں پیدا کر سکے۔ یہ ہمیں آج بھی فخر سے کہنا پڑتا ہے، میں مارشل لاء کے حق میں نہیں، میں ایک سیاست اور سچائی کا طالب علم ہوں، لیکن آپ اندازہ لگا لیں مارشل لاء سے حکومتیں ملک کامیاب نہیں ہوتے، لیکن ہماری اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدان اس قابل ہی نہیں، اس اہل ہی نہیں کہ ملک کو چلا سکیں۔ اگر پاکستان میں ہماری آرمی یہ سوچ نہ رکھتی ہوتی، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے سے علیحدہ پرورش پاتے ہیں، ان کی سوچ علیحدہ بنتی ہے، جس وجہ سے اللہ کے فضل سے ان کے پاس کوئی سوچ ہے، اور انہوں نے آ کر ملک کو یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ ورنہ ہمارے علماء، ہمارے دانشور، ہمارے صحافی، میں چیلنج کرتا ہوں، کسی کے پاس کوئی علم نام کی چیز نہیں۔
کیونکہ علم کے جو 3 ذرائع ہیں، انسان کا نفس، قرآن اور اسٹیبلش ہسٹری، اس کے بارے میں ہم بالکل ناواقف ہیں. ہمارے پاس وہ شعور ہی نہیں ہے. وہ ہم علم، جہاں سے علم پیدا ہونا شروع ہوتا ہے وہاں تک ہم پہنچتے نہیں، اس کی بات ہی نہیں کرتے، قرآن کے اس حصے کی طرف ہی نہیں آتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، قرآن کے قریب نہیں آتے. قرآن کو ہم اس طرح، جس طرح کسی غیر چیز کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. ہم سب سے زیادہ، ہم ایک سائنس کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کو ہم پوری رات اپنے بچوں کو سمجھانے میں ایک چھوٹی سی چیز لگا دیتے ہیں کہ یہ فارمولہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس طرح کا سلوک یہ مسلمان قرآن پاک سے کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان دنیا میں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم قرآن پاک کا جو حق ہے وہ ہم دا نہیں کر رہے. اسی وجہ سے نہ ہی ہماری نمازوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی ہمارے حج کا فائدہ ہے، نہ ہی ہمارے زکوٰۃ کا فائدہ ہے، نہ ہی ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ ہے. کیونکہ جو سب سے بیس، جو مرکز ہے، جو ہر چیز کا علم کا منبع ہے، جو اللہ کے رسول نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اساسی نظریہ قرآن تھا، آپ کے علم کا ذریعہ مرکز تھا، منبع تھا، قرآن پاک تھا. آپ نے قرآن کے ذریعے تبشیر کیا، آپ نے قرآن کے ذریعے تذکیر کی، آپ نے قرآن کے ذریعے انذار کیا، بلکہ یہاں تک کہ آپ نے تزکیہ نفس بھی اپنی امت کا قرآن کے ذریعے کیا. اور تبلیغ کا دوسرا نام ہے ہی قرآن پاک. لیکن کتنے لوگ ہیں پاکستان میں، کتنے علماء ہیں پاکستان میں جو قرآن کو اس کے نظم کے ساتھ، اس کے سلوک کے ساتھ جو قرآن پاک بیان کرنا چاہتا ہے، کوئی سمجھتا ہے قرآن پاک کی صورتوں کے حساب سے، قرآن پاک کی منزلوں کے حساب سے. کبھی میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا یہ رکوع اور یہ سپاروں کی صرف بات کرتے ہیں. یہ تو بعد میں لوگوں نے لکھے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے، قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب دی ہے، قرآن پاک کی منزلوں کی ترتیب دی ہے. کوئی میں نے، اگر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اگر آپ کو قرآن پاک کو آپ صورتوں کے حساب سے، آیات مبارکہ کے کس طرح موتی پروئے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر آیت پوری کی پوری صورت کا ایک کنیکشن ہے. 2 صورتوں کا جوڑا کس طرح ہے، پہلی صورت جو جوڑے کی پہلی صورت ہوتی ہے، اس طرح اس میں اللہ تعالیٰ کس طرح چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، اور کس طرح اس دوسری صورت میں اس کا عمل ہوتا ہے. پھر اسی طرح منزلیں، 7 منزلیں جو ہیں ان کا کس طرح آپس میں کنیکشن ہے. کس طریقے سے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا کون سا حصہ کس طریقے سے کس وقت کیوں اتارا، مدنی زندگی میں کیوں، کس وقت کیوں اتارا. یہ ساری چیزیں جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو صرف قرآن کے ذریعے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک